الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میری نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ شعراء کی آخری آیات 19 پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج اللہ کے فضل سے سورۃ شعراء ختم ہو رہی ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سورۃ نمل شروع کریں گے. اس سورت کے اندر کافی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور ان کی دعوت، ان کا فریضہ نبوت ذکر ہو چکا ہے. قوموں کی نافرمانی اور ان پر عذاب، ان کی ہلاکت بھی ذکر ہو چکا ہے. اور یہاں پر بیہودہ شعر و شاعری کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، جس کا آج ذکر آئے گا، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ شعراء کہا گیا ہے. اس آخری رکوع کے اندر وشعراء لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے. آج کی اس رکوع کے اندر اور سورت کے آخر میں سب سے پہلا مسئلہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا صاف شفاف طور پر اترنا، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہونا، اور اللہ کی طرف سے کلام کا ہونا، اور جس ذریعے وسیلے سے یہ نازل کیا گیا جبرائیل کے ذریعے سے، جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ پر، یہ اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت کا اور صاف اور شفاف طریقے پر اترنے کا ذکر ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس رب کی طرف سے جو پورے جہانوں کو پالنے والا ہے. قرآن کو تنزیل بھی کہا گیا، انزال بھی کہا گیا ہے. انزال کا معنی بیک وقت نازل ہونا، عرش معلی سے آسمان دنیا تک بیک وقت نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
23 سال کے عرصے میں موقع محل کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 24,000 مرتبہ کم و پیش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لائے، اور اس کو کہا گیا تنزیل۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے موقع محل کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ تو قرآن مجید انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے موقع محل کے مطابق، ضرورت کے مطابق، اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نازل بہر الامین، نازل کرنے والا، لانے والا وہ جبرائیل ہے جو امانت دار ہے، بروح الامین، جبرائیل جو امانت دار ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیغمبر آپ کے دل مبارک پر، آپ کے سینے مبارک میں، آپ کے قلب اطہر پر۔ اور کیوں اتارا گیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تو جرم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، بدعات اور رسومات، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو تو ڈرائے۔ قرآن مجید رب کی طرف سے نازل ہوا، جبرائیل لے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا، اور شب قدر کے اندر نازل ہوا، لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ اور کس لیے آیا؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ یہ قرآن اترنے کا مقصد ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کے قلب اطہر پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا کلام جلالی تھا، اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر نہ آتا تو ہم اس جلال کو تلاوت نہ کر سکتے۔ یہ اللہ کا جلال محمد رسول اللہ کے جمال میں حل ہوا، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی کہ اب چھوٹا بچہ بھی بڑے آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا جلال محمد رسول اللہ کے جمال میں حل ہوا ہے، اس لیے ذریعہ جو ہے نا اللہ نے نبی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے ذریعے سے کسی کو نہیں ملتا، اور بندہ بھی نبی کے ذریعے کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی جو ہے نا وہ خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تینوں جو ہے نا ذریعے وسیلے ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا، جبرائیل لے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اور مقصد کیا تھا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے۔ قرآن مجید دستور العمل ہے، یہ جائز و ناجائز، حرام حلال، اور فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں سب کی رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ ہر ایک چیز قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، چاہے اجمالاً ہو یا تفسیراً ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ جو ہے نا تلاش کرنا تھا، تو قرآن کی تلاوت کی، ایک مرتبہ ختم کیا، قرآن مسئلہ نہیں ملا، دوسری مرتبہ جو ہے نا تلاوت کی، مسئلہ نہیں ملا، پڑھتے چلتے 300 ختم کیے، پھر وہ مسئلہ مل گیا۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تبیان لکل شیء، اللہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن کے اندر صراحتاً، اشارتاً، دلالت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس، کسی نہ کسی ذریعے سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو، چاہے ہماری رسائی ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے پورا دستور العمل جو ہے انسان کے لیے قرآن کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے کہ بعض لفظ ایسے ہیں قرآن کے اندر جو عربی نہیں ہے، مثلا ابراہیم، یہ عربی لفظ نہیں ہے، عجمی ہے۔ تنور، وفارت تنور، تنور عربی لفظ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عربی میں نازل کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اکثر قرآن عربی میں ہے، اور حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کو دیکھتے ہوئے کل پر حکم لگا دیا گیا کہ سارا عربی میں ہے۔ جو تھوڑی چیزیں چند تھی ان کو غیر عربی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن صرف حضور پر نازل نہیں ہوا بلکہ یہ قرآن کے احکامات، حضور کی بعثت اور حضور کا جو ہے نا آنا، صحابہ کی سیرت، یہ صرف قرآن کے اندر بھی نہیں ہے بلکہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی ان کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کے اندر کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو صورتیں طاسین لفظ طا سے شروع ہوتی ہے یا حامیم میم سے شروع ہوتی ہے، جتنی صورتیں ہیں طاسین والی یا حامیم والی، طا سے شروع ہونے والی یا میم سے شروع ہونے والی، یہ جو ہے نا کیا ہے تورات کے اندر بھی تھی، زبور کے اندر بھی تھی، انجیل کے اندر بھی تھی، قرآن کے اندر بھی آئی ہے۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن کا ذکر اور احکامات پہلے تورات انجیل کے اندر بھی تھے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، اس پیغمبر کا محمد کا نام تورات انجیل کے اندر بھی ہے۔ 900 سال پہلے یہودی امام الانبیاء کی خوشخبری سن کر مدینے کے اندر آباد ہو گئے تھے کہ نبی آخر زمان آئے گا، یہ اس کی ہجرت گاہ ہے اور ہم جب بھی آئے گا اس پر ایمان لائیں گے۔ پھر بدقسمتی کی بات کے اندر حب جاہ اور حب مال کی لالچ کے اندر آ کر پیغمبر کا انکار کر گئے، اور ان یہودیوں کے آنے کا ایک طبع کا خط تھا جس کو بتایا گیا کہ نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ ہے، تو اس نے خط لکھا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور میری طرف سے جو ہے نا یہ پیغام ہے کہ اگر میں نے زندگی میں آپ کو پا لیا تو میں ایمان لوں گا، ورنہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کو نبیوں اور خاتم النبیین ایمان لے آیا ہوں۔ اسی خط کو دے کر یہود و نصارہ پھر جو ہے نا آ کر یہودی مدینے میں جو ہے نا وہ آباد ہو گئے تھے۔ یہ لمبی داستان ہے، تاریخ کی باتیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ جو ہے نا کیا ہے قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ 26 پارے سورت فتح اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا محمد رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو اللہ نے حضور کو فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے رب کائنات نے، یہ جو ہے نا دعویٰ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ محمد رسول اللہ۔ آگے دلیل پیش کی اللہ رب العزت نے والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ جو ہے نا اشداء الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، وتراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدے میں عبادت کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے سجدے اور رکوع اور عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ صحابہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، عبادت کے اثرات ان کے چہرے پر ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں پہلے تورات انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، صرف قرآن کے اندر بیان نہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کی نبی کی نبوت کا ذکر ہے، والذین معہ سے مراد جو ہے نا حضرت ابو بکر ہیں، اشداء الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحماء بینہم سے مراد جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وتراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یہ ان کو شان حاصل ہے۔ صحابہ سارے کے سارے رشد و ہدایت کے مینار، اگرچہ آپس میں ان کے درجات تھے، سب سے افضل صحابہ میں 4 خلفاء ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ ان 4 کا ایسا بلند معیار تھا
کہ اللہ نے اپنی پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا تو ساتھ ان 4 صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرنے کو واجب قرار دیا۔ خود حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر واجب ہے میری سنت طریقے کو اپنانا، وہ سنت خلفاء راشدین المہدیین، اور ان ہدایت یافتہ خلفاء اربع حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو ہی معیار حق قرار دیا ہے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا درجہ جو ہے نا خلفاء راشدین کا ہے، دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ کا ہے، 10 صحابہ جن کا نام لے کر حضور نے ان کو جنتی قرار دیا، تیسرا درجہ جو ہے نا اصحاب بدر کا ہے 313 کا، چوتھا درجہ اصحاب احد کا ہے، شہداء احد کا ہے، اور 5واں درجہ جو ہے نا صلح حدیبیہ والوں کا ہے 1400 صحابہ کا۔ یہ درجے ہیں، یہ صحابہ کے آپس میں درجے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب واجب الاتباع ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، سب کے سب عادل ہیں، کسی کو کسی چھوٹے صحابی پر بھی جرح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ صحابی فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اللہ نے فرمایا تمہیں خدا کا نام لے کر دیتا ہوں، دے کر کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ کے متعلق ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر کہیں تو اولئک هم المؤمنون آیا ہے، کہیں اولئک المتقون آیا ہے، کہیں اولئک هم الراشدون آیا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کے متعلق ہیں، جس کا مصداق صحابہ اکرام تھے، جس کا خطاب صحابہ کو کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا یہاں پر کہ ان کی مثال تورات اور انجیل کے اندر تھی، سابقہ کتابوں میں بھی ان کی مثال تھی، حضور کی، حضور کے صحابہ کی۔ وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمُوا عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، کیا یہ ایک نشانی کافی نہیں ہے قرآن کی حقانیت کی، احکام الہی کی، محمد رسول اللہ کی، صحابہ کی؟ یہ حقانیت نہیں ہے کہ اس کا ذکر پہلے تورات انجیل کے اندر بھی ہے؟ فرمایا یہی کافی ہے۔ علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، وہ جانتے تھے بدبخت، لیکن چھپاتے تھے۔ حضور کی صفات، صحابہ کی صفات، قرآن کی حقانیت جانتے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد تیری ذات کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے جو تو لے کر آیا ہے۔ قرآن مجید کے دشمن تھے، اس دستور کے جو ہے نا دشمن تھے۔ ورنہ ابو جہل جو ہے نا حضور کی صداقت کا، شرافت کا جو ہے نا کیا تھا، وہ قائل تھا۔ اور ان کفار کے متعلق اللہ نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے سچا مانتے تھے پیغمبر کو جیسے اپنی اولاد سے انسان واقف ہو، کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر بالفرض ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے، عربی میں نہ ہوتی، تو فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ، اور یہ عجمی زبان میں نازل شدہ قرآن ان پر پڑھا جاتا تو مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایمان نہ لاتے اور عذر کر سکتے تھے کہ ہم عربی ہیں، قرآن عربی میں نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے اس کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے قرآن عربی زبان میں قریش مکہ کی مادری زبان میں جو ہے نا نازل کیا ہے، مادری پدری زبان میں جو ہے نا نازل ہوا، تاکہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جو انکاری تھے نا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دل کے اندر کفر کا فیصلہ کر دیا، جما دیا، یہ کفر نہیں نکلا ان کے دلوں سے۔ کئی معجزات دیکھے، کئی جو ہے نا پیغمبر کی جو ہے نا معجزے دیکھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ قسمت کے کھوٹے تھے، قسمت میں نہیں تھا، لیکن حجت پوری ہوئی ان پر۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔
دنیا کے اندر بھی ان پر عذاب آیا کہ پوری عرب کی سرزمین پر بادشاہی اور ملک بنے ہوئے تھے، اللہ نے وہ بادشاہی لے لی، زمین اس کے پاؤں سے سرک گئی۔ دوسرا عذاب کیا آیا؟ بدر میں دنیا کے اندر مارے گئے، شکست ہوئی۔ اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان نہیں لائے یہاں تک انہوں نے دیکھ لیا دردناک عذاب، وَيَأْتِهِمْ بِهِ بَغْتَةً، جو ان کے پاس اچانک آیا۔ قریش مکہ تو 313 کو مدینہ کے صحابہ کو اور حضور کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، لیکن خود مٹ گئے۔ 313 جو ہے نا 1000 پر غالب آ گئے۔ اللہ نے جو ہے نا اچانک ان کی فتح کو شکست سے بدل دیا۔ گانے والی عورتیں لائے تھے، 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، لیکن مٹ گئے۔ اچانک اللہ کی گرفت آ گئی تو فرمایا فیاتم بھی بغتتاً، اچانک آ گیا ان پر عذاب، ناکامی، گرفت اللہ کی، ہم لا یشعرون، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے، ان کو شعور بھی نہیں تھا، ان کو توقع بھی نہیں تھی، امید بھی نہیں تھی کہ ہاں ہمیں جو ہے نا شکست ہوگی، مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ فیقولون هل نحن منظرون، پھر کہنے لگے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کو ہم مانگتے تھے، جس کے انتظار میں تھے۔ دنیا کے اندر خود منہ سے مانگتے تھے عذاب۔ قل اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارہ، قریش مکہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ سے عذاب مانگتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہم پھر بھی نہیں مانتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ تو اللہ کی قدرت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر جب تک آپ کا وجود ہوگا میرا عذاب کافروں پر بھی نہیں آئے گا، اور فرمایا آپ اگر چلے گئے، آپ کی امت توبہ استغفار کرتی رہی، تب بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب الہی کی رکاوٹ کا ذریعہ 2 چیزیں ہیں، حضور کی ذات اور توبہ استغفار۔ اس لیے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار اللہ کے غصے، ناراضگی، عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا کہ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ عذاب نہیں ہے ہماری طرف سے جس کے اندر تم جلدی کرتے تھے، مانگتے تھے کہ آؤ لے آؤ؟ ہاں یہ وہی عذاب ہے۔ اور فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، اے پیغمبر آپ نے ان کو دیکھا کیسے دنیا کے اندر عیاشی کی تھی، پوری زندگی عیاشی کرنے والا جب اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم کے اندر تو سب عیاشی بھول جائے گا، اور جب پکڑے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، یا اللہ ہم تو دنیا کے اندر یا تو سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق تک، یا جو ہے نا مغرب سے عشاء تک تھوڑا سا وقت جو ہے نا ہم یہاں ٹھہرے ہیں، باقی کیا ہے ہم تو مارے گئے، دنیا کی عیاشی بھول جائیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر کچھ کرنا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی باڑی ہے، کاشتکاری ہے، جو بوئے گے وہی ملے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہوتا ہے نا اس کو مٹی گارے کے اندر لگا دیتا ہے۔ جیسے آج کل ہماری جو ہے نا ضرورت سے زائد جو ہے نا بلڈنگیں، مکانات، کوٹھیے، بنگلے، اور ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی گھر بھی پکا ہو، گلی بھی پکی ہو، صحن بھی پکا ہو، کچن بھی پکا ہو، واش روم بھی پکا ہو، اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم پکے ہیں یا کچے ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے جو ہے نا ضرورت سے زائد مکان جو ہے نا نہیں بنانے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا 2 منزلہ مکان دیکھا، ناگواری کا اظہار کیا، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا خیر تو تھی؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں بات رہی، آپ کے مکان کو دیکھا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ میرا مکان 2 منزلہ حضور کو پسند نہیں آیا، خدا لی اور اس کو جا کر گرا دیا۔ صحابہ عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی اور پھینک دی، فرمایا مردوں پر سونا حرام ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابی نے انگوٹھی نہیں لی، انگوٹھی نہیں لی۔ دوسروں نے کہا کہ اٹھا لے اس کو بیچ دینا،
یا کسی عورت کو دے دینا، عورتوں کے لیے سونا تو جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس نے کہا واللہ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کی قسم جس کو میرا پیغمبر پھینک چکا ہے میں اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ ایک صحابی نے سرخ چادر اوڑھی تھی، حضور کو سرخ اور سیاہ لباس پسند نہیں تھا۔ آج جو مرضی ہو ہم لباس پہنتے ہیں، لباس بھی اچھا پہنا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے زندے اور مردے سفید لباس جو ہے نا وہ اپنے، فرمایا جب تک صاف ستھرا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے سفید لباس، مردوں کے لیے کفن میں بھی اور زندہ لوگ بھی۔ آج جو مرضی کرتے تو کالا لباس اگرچہ ہمارے اہل سنت کے ہاں جائز ہے لیکن بڑی مشکل سے جواز نکلتا ہے، شیعوں اور رافضیوں کا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کالی ٹوپی کے ساتھ جو ہے نا نماز ہو جائے تو اس نے فرمایا مکروہ ہے، کالی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے ہاں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ایک کتاب ہے بشارت الدارین، حضرت قاضی بدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، حضرت مدنی کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تحریک خدام اہل سنت، میں وہاں 2 سال پڑھتا بھی رہا۔ انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ لباس جو ہے نا یہ فرعون کا تھا اور جہنمیوں کا لباس ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے سرخ لباس پہنا، وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی تو حضور کو نہ پسند، فرمایا کیا پہنا ہوا ہے؟ اٹھے چادر اتاری اور آگ میں ڈال دی۔ جو حضور کو نہ پسند ہے میں اس کو تیار کیا پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، وہ عمل کرتے تھے۔ آج ہر ایک چیز میں ہم آزاد ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ حضور کا لباس کیا تھا، حضور کا طور طریقہ کیا تھا۔ اور میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں گا، کوئی کتاب ہے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ تعالیٰ نے لکھے شمائل ترمذی، شمائل ترمذی چھوٹی سی کتاب ہے، 150-200 پہ مل جاتی ہے، اس کو لے لیا کریں۔ اس کے اندر حضور کا کھانا، حضور کا چلنا، حضور کا لباس، حضور کا سونا، حضور کی شکل و صورت، حضور کی داڑھی مبارک، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ کیا نام ہے؟ شمائل ترمذی۔ شیخ زکریا جس نے فضائل اعمال لکھی ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ لینی چاہیے، گھر کے اندر پڑھا کرو۔ آج موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، کتاب دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ حضور کی جو ہے نا ساری سیرت لکھی ہوئی ہے وہاں پر، سیرت صورت، یہ لینی چاہیے کتاب شمائل ترمذی، یاد رہے گی؟ ہاں کافی لینی چاہیے اس کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری نشانیاں تورات، انجیل، زبور کے اندر صحابہ کی تھی، قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر قریش مکہ جب ان پر عذاب آ گیا تو اللہ نے فرمایا فَيَأْتِهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب ایسے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اچانک آیا۔ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہنے لگے کہ کیا ہمیں دوبارہ مہلت دی جائے گی؟ جب انسان مرے گا نا پھر دوبارہ مہلت نہیں ہوگی۔ قرآن کے اندر آتا ہے جب انسان مر جائے گا نا ہول ناکے دیکھے گا، عذاب دیکھے گا، گرفت دیکھے گا، اللہ کی ناراضگی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی اب مر چکے ہو، تو وہ تمنا کرے گا مرنے کے بعد، کیا کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل۔ ایک جگہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دیا تو میں تیری بات بھی مانوں گا، تیرے رسول کی بات بھی مانوں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ دوسری جگہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا واپس لوٹا دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سارا مال صدقہ خیرات کر دوں گا، نیک وکار بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، جوانی نہیں دی تھی؟ اور لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، پھر ہرگز کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی دوبارہ جب موت آ جائے گی، تو موت سے پہلے کر کے جانا ہاں ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جان دے دی یا موت آ گئی تو پھر جو ہے نا مہلت مانگیں گے، تو یہی کہیں گے فیقولون، کو یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، منافق لوگ، پیغمبر کے مخالف لوگ کہیں گے ہل نحن منظرون، کیا ہمیں دوبارہ جو ہے نا مہلت نہیں دی جائے گی، تھوڑی سی دیر نہیں چلے، آفا بعذابنا یستعجلون، یہ تو ہمارے لیے وہی عذاب آ گیا جس کے اندر وہ جلدی کرتے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین،
اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی سال میں نے انہیں عیش و عشرت میں رکھا، مال و دولت دی، اسباب دیے، اولاد دی، نوکری دی، کاروبار دیا، کئی سال یکے عیاشی نہیں کرتے رہے۔ ہاں امتعناہم، ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، ہمیں مال و دولت دیا، صحت دی، جوانی دی اور بصیرت دی، عقل دیا۔ ہاں ثم جاؤ ما کانوا یوعدون، پھر وہی چیز آ گئی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آ گئی، موت آ گئی، باس بادل موت آ گیا، جس کو انکار کرتے تھے۔ ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جو انہوں نے فائدہ اٹھایا عیاشی کی، ان کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہ ملا، ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ جتنے عیاشی کرتے تھے عیاشی نے، اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہ منذرون، اللہ نے فرمایا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر ڈرانے والا بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، کوئی مصلح، کوئی مبلغ، کوئی خطیب بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حجت پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو مان لو، شریعت کو مان لو، ایمان لے آؤ۔ وَذِكْرَا، اور فرمایا نصیحت بھی ساتھ بھیجی، ذکر بھی بھیجا، قرآن مجید، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ نے جب بھی نبی کو بھیجا ہے کتاب بھیجی ہے تاکہ سمجھائے، کتابیں تھوڑی نبی زیادہ۔ ایسا تو ہوا ہے کہ نبی بھی بھیجا ہو کتاب بھی بھیجی ہو، یہ بھی ہے، نبی بھیجے ہیں کتاب نہ بھیجی ہو، یہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ کتاب بھیجی ہو اور سمجھانے والا نہ بھیجا ہو۔ اس لیے قرآن سیکھنا بھی چاہیے، بغیر سیکھے نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ذکر، ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا، پیغمبر بھی بھیجا، اس کو ذکر بھی دیا ہے، نصیحت بھی کیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ وما كنا ظالمین، اور ان کی ہلاکت میں ہم ظالم نہیں تھے، ان کے اپنے کرتوت تھے۔ ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں گناہ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، فرمایا زمین و آسمان میں جو مصیبت اور کوئی طوفان یا کوئی عذاب آتا ہے، فرمایا تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کے پاس جاتا ہوں مجھے سوار نہیں ہونے دیتا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو خدا کی فرمانبرداری کروں اور جانور انسان میری نافرمانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کی ناراضگی ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتا۔ ہم نے رب کا دروازہ چھوڑ دیا، رب نے مخلوق کو ہماری مخالف کر دیا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں اور کوئی برندہ درندہ جو ہے نا ہماری نقصان کرے یا تکلیف دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ ابن طولون ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھا، وہ بڑا تنگ تھا اسے، اب قتل کرتا تو بدنام ہوتا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بادشاہ کو کہ تم شیر پکڑو اور اس کو کئی دن بھوکا رکھو، پھر اس کے گھر میں چھوڑ دو، وہ بھوکا ہوگا اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، یہ مر جائے گا، تیری جان چھوٹ جائے گی اور قتل کی بدنامی سے بھی بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے۔ اس نے شیر پکڑا، کئی دن بھوکا رکھا، اس کے گھر بھیج دیا۔ جب گھر بھیجا وہ بزرگ کے سامنے ہوا تو دم ہلاتا ہوا ان کے پاؤں میں گر گیا، کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی چیرا پھاڑا نہیں ہے۔ اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ درندہ آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا؟ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اس نے کہا کہ جب یہ درندہ آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حرام جانور ہے، ناپاک ہے، اگر میرے وجود کے ساتھ لگ گیا تو میرے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا پورا محلہ سنتا چیخ و پکار، لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ کئی واقعات ہے کہ موذی جانوروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، وما کنا ظالمین، ہم کسی کو بغیر کسی جرم کے ظلم نہیں کرتے، جہنم میں نہیں بھیجتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔
وما تنزلت بالشیاطین، قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور کو شیاطین القاء کرتے ہیں، یہ قرآن بنا کر ہمیں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے تردید کی ہے، اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے۔ وما تنزلت بالشیاطین، شیطان اس کو نازل نہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے، نہ ان کے اندر سکت اور قوت ہے، نہیں کیا اس کو نازل شیاطین نے۔ اور وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ ان کی یہ شان ہے نازل کرنے کی، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس وحی الہی کے اندر، یہ وحی الہی رب کی طرف سے ہے، جبریل کے ذریعے سے ہی ہے، محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، جیسے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ 3000 سے زیادہ معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وقتی طور پہ ختم ہو گئے۔ حضور نے چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا، اب نہیں ہے۔ حضور کی انگلی سے پانی جاری ہو گیا، 1400 صحابہ نے پیا، ختم ہو گیا۔ کڑوے کنویں میں لعاب مبارک ڈالا، میٹھا ہو گیا۔ اور چھڑی جو ہے نا صحابی کو تھی، تلوار ہو گئی۔ 4-5 آدمیوں کا کھانا جو ہے نا 1000 آدمی نے کھایا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئی۔ کٹا ہوا بازو حضرت معاذ کا لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، دوبارہ لگائی، ٹھیک ہو گئی۔ 300 پودے کھجوروں کے لگائے، وہ جو ہے نا اسی سال پھل لے آئے۔ یہ حضور کے معجزات تھے، کافی وقتی طور پر تھے، ختم ہو گئے۔ لیکن ایک معجزہ قرآن ہے جو حضور کے وقت تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس کی ضمانت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی طاقت قوت نہیں کہ وہ جو ہے نا کیا کرے، وہ جو ہے نا اس کو نازل کرے یا اس کے اندر وہ دخل اندازی کرے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ انهم عن السمع لمعزولون، وہ تو دور سے فرشتوں سے کوئی بات سن کر پھر جادوگروں کو بتا دیتے تھے، جس میں وہ بھی جھوٹی ہوتی تھی۔ شیطان تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور آگے فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، قرآن کا حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانو، یہی مقصد ہے شریعت کا۔ فلا تدع، تو جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملا۔ 103 کبیرہ گناہ لکھے ہیں، سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک لکھا ہے پہلے نمبر پر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا جنت حرام کر دی گئی ہے اس پر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مشرک اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک سوئی کے سراغ سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اب یقینی بات ہے اونٹ نہیں گزر سکتا، تو مشرک بھی۔ فلہذا انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ نفع کا، نقصان کا، عزت کا، روزی کا، اولاد کا، سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے۔ سب کچھ کا مالک کون ہے؟ رب کائنات ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی کا سبق دیا اللہ نے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المنذرین، اے من المعذبین بالفرض والمحال، اے پیغمبر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ خطاب تو حضور کو ہے، ہاں، لیکن مراد امت ہے، نبی سے جو ہے نا شرک نہیں ہو سکتا۔ خطاب حضور کو ہے، تعلیمات جو ہے نا آگے امت کو ہے کہ کوئی جو ہے نا شرک نہ کرے ورنہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ کو نبوت، قرآن یہ مل چکے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اور تبلیغ کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے خاندان کو بلایا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ ایک قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا ما جربنا علیک الا صدقا،
ہم نے جب بھی کوئی تجربہ کیا آپ کو سچا پایا، جھوٹا نہیں پایا۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا بت پرستی کی نجاست سے بچو اور جھوٹ کی نجاست سے بچو۔ بت پرستی اور جھوٹ کی نجاست برابر ہے، دونوں گندگی ہیں۔ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، موبائل پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ بولے۔ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں ہوں، یہاں ڈیرے میں ہوتا ہے جی میں ٹانگ میں ہوں، یہاں بیٹھے ہیں جی میں بکھر میں ہوں۔ ہاں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ مجھے آپ نے سچا پایا ہے یا جو ہے نا جھوٹا، امین پایا یا خائن؟ تو سب نے مل کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا پایا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا وانذر عشیرۃ الاقربین، حضور نے پہاڑی پر چڑھ کر سب کو بلایا اور پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو ابو لہب بگڑ گیا، یہ بہت بڑا دشمن تھا بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فوراً اس نے نعوذ باللہ کہا تبت یداک یا محمد، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں محمد، تم نے اس لیے ہمیں بلایا ہے۔ تو اللہ کو یہ گستاخی برداشت نہیں ہوئی، اللہ نے پوری صورت لہب نازل کر دی۔ اللہ نے پیغمبر کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا، اللہ نے صحابہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا، فوراً جواب دیا ہے۔ جب منافقین نے کہا تھا نا صحابہ کے متعلق آمنوا کما آمن السفہاء، ہم ایسی مان لیں جیسے یہ بیوقوف لیں، فوراً رب کا نکالا انہم السفہاء، خبردار تم ہی بے وقوف ہو، صحابہ بے وقوف نہیں۔ جب ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے تو اللہ نے صورت لہب نازل کرے تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فوراً جواب دیا۔ اور اتنا بدبخت تھا کہ جب قریش مکہ کو بدر کے میدان میں شکست ہوئی تو اسی صدمے میں 17 دن بعد ہی ہلاک ہو گیا۔ جہاں قریش مکہ کو کیوں شکست ہو گئی ہے؟ اسی صدمے میں۔ تو اس نے گستاخی کی اور حضور نے سب کو بلایا، اپنا فریضہ نبوت ادا کیا۔ اسی موقع پر حضرت عباس کا نام لیا، حضرت صفیہ کا نام لیا اور حضرت فاطمہ لخت جگر کا نام لیا جو نابالغ تھی۔ فرمایا ایمان اور عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ میں محمد بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ اولاد کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو، ترغیب دو۔ اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو ایسا مارو کہ اس کو خون نکال دو۔ ہمارے یہاں جب بچے ہوتے ہیں مسجد میں لے آتے ہیں اور جب جوان ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بھی کہاں ہیں۔ اسی پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے تربیت اولاد اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہے۔ گھر کے اندر تعلیم کی اہتمام کرنا چاہیے۔ اتنے تک علماء لکھا ہے کہ مرد کتنا ہی تبلیغی بن جائے، کتنا ہی عالم بن جائے، کتنا ہی محدث بن جائے، اگر بیوی دیندار نہیں ہے تو 4 دیواری کے اندر دین داخل نہیں ہوتا۔ عورت کو دینداری سکھانی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نان نفقہ کی طاقت رکھتا ہو اور رہائش کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں، رہائش دینا، مہر ادا کرنا، نان نفقہ دینا، یہ حقوق ہیں عورت کے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے، پردے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بے پردہ عورت کو جو ہے نا، غیر محرم کو جو ہے نا قرآن بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اگر یہ کہے کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا تَدْخُلُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، تم عورتوں غیر محرم پر داخل نہ ہو۔ فَإِنْ قُلْتَ إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اگر تو یہ کہے کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں، پردے کے اندر اس کے مسائل، اس کے دین سیکھنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ بھی عورت کا مرد کا پر حق ہے۔ تو اللہ نے اسی کا حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنین کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں۔ نرمی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، نرمی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو رحم دلی سے محروم کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔
اولاد سے پیار کرنا، بیوی سے پیار کرنا، رشتہ داروں سے پیار کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نرم مزاجی، نرم دلی، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور یہی حکم دیا گیا محمد رسول اللہ کو کہ وقف جناح کا، اپنے کندھے، اپنا رویہ نرم رکھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا میرا احسان ہے، رب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابی آپ کے ساتھ نہ ہوتے، بھاگ جاتے۔ فرمایا پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے تو ان کی محبت حاصل کرتا، اس طرح جوڑتا تو نہ جڑتے جس طرح میں نے جوڑے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جو بھی ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر کوئی مومن یا کافر یا منافق جو بھی کسے باشد آپ کی نافرمانی کرے یا شریعت کی نافرمانی کرے، اس کا ساتھ نہ دے، اس کا ساتھ نہ دے۔ ہمیں سبق ہے، آج قوم کے پیچھے، دوست کے پیچھے ہم جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے حضور کو فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر کوئی تیرا نافرمانی کرے تو پھر جو ہے اس کا ساتھ نہ دینا۔ پوری زندگی حضور نے کسی جو ہے مجرم کا ساتھ نہیں دیا، کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا جہاد کے لیے۔ جہاد کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس کو کلمے کی دعوت دو، اگر کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر کلمہ نہ پڑھے تو پھر جزیہ ادا کرنے کا کہو، ٹیکس جسے کہتے ہیں، وہ ادا کرے، پھر بھی ان کو رہنے دو۔ اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کرے تو پھر لڑو مردوں کے ساتھ، عورتوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا کیا ہے؟ اصول ہے۔ اب حضرت اسامہ گئے وہاں، ان کو جو ہے نا دعوت دی تو انہوں نے اسلمنا کے بجائے سبانا 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 کہا۔ اسلم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ اسلمنا کی جگہ سبانا استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں سرائکی میں پنجابی میں کچھ الفاظ جو ہے نا بدل جاتے ہیں، تو وہ اسلمنا کی جگہ سبانا کہا، لیکن حضرت اسامہ نے چڑھائی کر دی، قتل کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ اس اسامہ کی اس فعل سے میں بری ہوں، تو جان اور اسامہ جانے، تو جان اور، یعنی اس سے غلطی ہو گئی اتحادی، لیکن حضور نے ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا یا اللہ تو جان اور اسامہ جانے، اس کی فعل سے میں محمد بری ہوں۔ اس لیے کسی نافرمان مجرم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج جتنا بڑا ڈاکو ہو، جتنا بڑا جو ہے ظالم ہو، جتنا بڑا قاتل ہو، ہماری دوستی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر کسی ظالم کی طرف تم جھک گئے تو تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آج برائیوں میں ہم ساتھ دے رہے ہیں دوسروں کا، یہ گروہ ڈاکوؤں کا بنا ہوا ہے، یہ قاتلوں کا بنا ہوا ہے، یہ مطلب بتھا خوروں کا بنا ہوا ہے، ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ کسی برائی میں کسی کا ساتھ دینا محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، چاہے کہ ہم حضور کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فائدہ سو کا، اگر تیری اور تیری سنت اور شریعت اور دین اور قرآن کی کوئی نافرمانی کرے تو فرمایا انی بری مما تعملون، فوراً یہ کہو کہ تیسے برے فعل سے میں بری ہوں۔ آگے فرمایا وتوکل العزیز الرحیم، توکل اور بھروسہ کر اس غالب پر اور رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم، اس کو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دیکھتا ہے تمہیں جب تم کھڑے ہوتے ہو تہجد کے لیے، رات کو کھڑے ہو کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنے کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ اور آگے اللہ نے فرمایا تقلبک فی الساجدین، جب سجدے میں لوگ آتے جاتے ہیں نا تو اس وقت بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انسان کی شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت نزدیک ہوتا ہے جب سجدے میں ہو، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں،
جو سجدے ہم نہیں کرتے. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، رجیم ہو گیا. لیکن ہم 64 سجدے چھوڑ چکے ہیں دن رات کے اندر. فرائض واجبات سنن موقدہ، غیر موقدہ کو چھوڑ دو. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی بن گیا. ہم 64 سجدہ نہیں کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. کچھ تو سوچنا چاہیے یار، عقل سے کام لو. ہاں، اللہ نے جو فرض کیا اس کو ادا کرنا چاہیے. 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا ہر ایک انسان پر فرض ہے، خاص کر صبح و عشاء کی. ہاں، اہتمام کرنا چاہیے. منافق کی علامت ہے کہ وہ صبح اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ سستی کرتا ہے یا نہیں پڑھتا. ہاں، جب صبح ہوتی ہے نا تو شیطان کہتا ہے کہ نوم اللیل طویل، سویا رہے، رات بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی ہے. جب وہ سویا رہتا ہے نا تو مولانا درولی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ سونے والے کے کان میں زکر داخل کر کے پیشاب کر دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے. کہتے ہیں سویا رہے، رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے. جب وہ سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو صبح کو منحوس ہو کر اٹھتا ہے. اور اگر صبح کو جاگ جائے اور جب وہ بیدار ہو تو اللہ تعالیٰ ایک گرہ کھول دیتا ہے شیطان کی. جب وضو کرے دوسری چھوٹ جاتی ہے، جب نماز پڑھے تو پھر تیسری گرہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ صبح کو جو ہے نا حشاش بشاش ہو کر وہ جو ہے نا دن گزارتا ہے. آج کیا حال ہے ہمارا. کتوں کو واک کرنے کے لیے تو ہم صبح کو نکلتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں نکلتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا حال ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَتَقَلُّبَكَ، فرمایا کہ اے پیغمبر ہمیں دیکھتا ہوں جب تم سجدے میں ہوتے ہو. اِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے. هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ، اللہ نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں، پیغمبر ان کو بتا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کن پر اپنا وحی نازل کرتا ہے، الہام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کون لوگ ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور نافرمان پر شیطان القاء کرتا ہے. شیطان وہی کس پر کرتا ہے؟ ہر جھوٹے پر اور نافرمان پر. نیک وکار پر جو ہے نا شیطان حملہ نہیں کر سکتا. ہر جھوٹے پر اور نافرمان پر شیطان وہی کرتا ہے. ہاں، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اس کے دل میں جو ہے نا القاء کرتا رہتا ہے، اکثر وہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. اکثر باتیں شیطان کی جھوٹی ہوتے ہیں، وعدے وعید جو ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں. آگے ایک بات، والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء جو ہے نا جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں. دیکھو، جو صحیح اللہ اللہ کے رسول کی تعریف ہو وہ برحق سر آنکھوں پر. قریش مکہ کا مزاج تھا شعر و شاعری سننے کا، شعر و شاعری کرنے کا مزاج تھا. صحابہ میں بھی 3 صحابہ جو ہے نا حضور کے شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواح، ابی بن کعب، یہ بڑے شاعر تھے، وہ سر آنکھوں پر. باقی جو ہے نا اس کے اندر غلو تھا، اس کے اندر غلط تعریفیں، غلط جو ہے نا تشبیہات، جھوٹ، تعریف اور تکذیب کے بند باندھ دینا، اس کی جو ہے نا گنجائش نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پیٹ کے اندر شعر و شاعری ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر خون اور پیپ بھرا جائے. خون اور پیپ کا بھرا جانا بہتر ہے شعر و شاعری سے. ایک جو ہے نا شعر و شاعری میں مشہور تھا، غلو کرتا تھا، حد سے تجاوز کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو، اس کو شیطان قرار دیا. اور یہ شعر و شاعری کے متعلق قریش مکہ بھی کہتے تھے حضور کو کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ نے تردید کی وَمَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ تو شعر شاعری آپ کو سکھائی ہے نہ آپ کے مناسب ہے. اگرچہ جائز ہے لیکن اس کے اندر ہم بھی تجاوز کر چکے ہیں. خدا گواہ ہے ہم شعر و شاعری کے، نعت خوانی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی جو حلالی ہوگا وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا، جس کے دل کے اندر محبت رسول ہو وہ کہے. آدھو کو تو ہم نے بے ایمان کر دیا ہے نا. ہاں، آدھو کو تو ہم نے بے ایمان کر دیا نا کہ جس کے دل کے اندر محبت رسول ہو. کوئی ہے جس کے اندر محبت نہ ہو؟ ہر ایک کے اندر، دل کے اندر محبت ہے. اور پھر جو ہے نا سبحان اللہ بالجبر کہلانا، کھڑے ہو جاؤ، وہاں مریض بھی ہوتے ہیں، یہ تم بھی کہو، یہ غلو ہے، یہ حد سے تجاوز ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے.
غلو مانا حد سے تجاوز کرنا. مزید میں کافی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انہی شعراء کے متعلق وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, ان شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ لوگ ہیں, ہدایت پہ نہیں ہیں. الم ترو, کیا ہے پیغمبر تو نہیں دیکھتے, انہو فی کل واد یہیمون, ہر جو ہے نا پریشان وادی کے اندر گھومے پھرتے ہیں. یہ شعراء کو سنے نا کہ میری جان بھی تو, میرا ایمان بھی تو, اور پتہ نہیں کیا کچھ بکواسات ہوتے ہیں. ہاں, حد سے زیادہ تجاوز, غلو, اور زمین و آسمان کے کلام ملانا. تو اللہ نے فرمایا انہم یقولون ما لا یفعلون, یہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں. خود جو ہے نا, اب ابھی دیکھیں نا آپ, ہمیں ان کی عدموں سے نفرت ہے, ٹخنے چھپے ہوئے ہیں. جس نعت خان کو بھی دیکھیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل العالی جو شیخ الاسلام ہے, دور حدیث کا طالب علم تھا, ٹخنے چھپا کر کھڑا تھا, فرمایا اس کو خارج کر دو. جو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے آگے کیا دین کی خدمت کرے گا, بالکل نکال دیا. یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن ہمارے ٹخنے چھپے ہوتے ہیں. داڑھی نہیں ہوتی, دعوی عشق رسول کا. ہر ایک کا یار مزاج ہوتا ہے, میرا ایک اپنا مزاج, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جو تبلیغی جماعت کا خود داڑھی نہیں رکھتا, اس کو جو نا دعوت دیتے ہوئے حیا کرنا چاہیے. کیا کہتا ہے کہ حضور کے طریقے میں 100% یقین, اور دعوت دینے والے کو خود یقین نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو پھر کیا دعوت دے گا. رام سی صبح شام جو ہے نا شہادت حسین, محبت حسین, محبت علی, لیکن داڑھی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں آتا. ان کو شرم کرنا چاہیے, نہیں لینا چاہیے پاک ان ہستیوں کا نام. بے عمل ہو کر دوسروں کا دعوے کرنا, یہ کوئی دین نہیں ہے. دین اس وقت ہوگا کہ خود جو ہے نا نمونہ بن کر جو ہے آپ دعوت دیں, عمل کر کے آپ دکھائیں. ہمارا دین وہ کردار سے پھیلا ہے, وہ جو ہے نا تلوار سے نہیں. تو کچھ ہمیں خود بھی جو ہے احساس کرنا چاہیے نا. پوری زندگی حج عمرہ نہیں کیا, یہاں ہم بزرگ بن جاتے ہیں کہ جی میں جو زور سے سبحان اللہ کہے گا میں دعا کروں گا اسی سال حج کرے گا. بڑے مستجابات دعوت ہو جائیں ہم, خود تو توفیق نہیں ہوئی ہمیں حج عمرہ کرنے کی. پوری قوم کے پیسے اور دنیا لوٹ کر ہضم کر گئے. ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے, اس کو مخالفت کا نام نہ دیا جائے. ہاں, میں کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہوں, نعت خوانی کا کوئی جو ہے نا منکر نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن ایک حد تک. تو یہ ہو گیا. فرمایا کہ انہم یقولون ما لا یفعلون. آگے اللہ نے فرمایا الا الذین, یہ لوگ کامیاب ہیں, آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, وذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کیا کثیر. ہاں, تو پھر جو ہے نا اللہ نے ان کی مدد کی, ان پر ظلم کیا گیا تو اللہ نے ان کی مدد بھی کی, صحابہ کی. اور آگے فرمایا سیعلم الذین ظلموا, ظالم لوگ اپنا انجام ان قریب جلدی دیکھ لیں گے. ای منقلب ینقلبون, کہ کہاں ان کو ڈالا جاتا ہے. یہ سورۃ شعراء ختم ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ سورۃ نمل جو ہے نا کیا ہوگی, آئندہ جمعے پہ جو ہے نا شروع ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا قصہ آئے گا, بر وقت تشریف لانا. ایک اہم بات آج عرض کرنے لگا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ آج کل جو ہے نا, یہ ہم نے فتویٰ مرتب کیا ہے, کوئی 7-8 فتوے ہیں. میں بتاتا ہوں. فتویٰ یہ ہے کہ آج کل یہ رسم نکلی ہے کہ ایک سے زیادہ جنازے پڑھے جاتے ہیں مقرر. ذرا غور سے سنیں, انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ایک سے زیادہ جنازے پڑھے جاتے ہیں, نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اگرچہ ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں کو بھی پڑھے گئے, وہ ہمارے رشد و ہدایت کے مینار ہے, حاشا وکلا, خدا گواہ ہے کسی پر طنز یا اعتراض مقصود نہیں, شریعت کا صحیح مسئلہ واضح کرنا مقصود ہے. جو بزرگ چلے گئے, ایک سے زیادہ جنازے پڑھے, ان کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں نا. اگر ان کے جانشینوں نے پڑھا ہے تو اس کو چشم پوشی کہہ سکتے ہیں, تسامح کہہ سکتے ہیں, یا فقہی مسئلے سے ناوقفیت کہہ سکتے ہیں. بزرگوں پر کوئی حرف نہیں آتا. لیکن ہمارے ہاں خاص کر جو دیہاتی لوگ ہیں, یہاں شہر میں آ گئے, کوئی فوت ہو جاتے تو یہاں بھی جنازہ پڑھا, پھر ابائی گاؤں میں بھی جا کر پڑھا. ہمارے وزیر مسعود بٹنی حضرات ہیں, بزرگ ہیں, بھائی ہیں, کوئی یہاں فوت ہو جائے تو یہاں بھی جنازہ پڑھ لیا, پھر وہاں بھی پڑھ جاتے ہیں.
تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وارث جنازہ پڑھے یا شریک ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا نماز جنازہ جائز نہیں. بات سمجھو یا نہیں؟ اگرچہ ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جو ہے نا کافی جو ہے نا ہم نے رفعت قاسمی ہے، اسی طریقہ سے جو ہے نا البدائع و صنائع ہے، اسی طریقہ سے جو ہے نا فتاوی تاتاریہ ہے، فتاوی محمودیہ ہے، رد مختار ہے، یہ فتاوی رحیمیہ ہے. یہ 7-8 فتوے ہم نے دیکھے ہیں اور یہ ہم نے مرتب کیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وارث جنازہ پڑھ لے یا اجازت دے دے تو اس کے بعد دوسرا نماز جنازہ جائز نہیں. اور جنازہ بھی حقدار وارث اور ولی، ہاں جو عصبہ ہیں. پھر عصبہ کے آگے علم میراث کے اندر تعریف ہے کہ عصبہ نسبی مقدم ہے، وہ لمبی بحث ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں جو ولی ہے وہ جنازہ پڑھ لے یا اجازت دے دے جنازہ پڑھنے کی، اس کے بعد دوسرا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. اور اسی فتاوی رحیمیہ اور دوسرے فتاوی کے اندر ایک حدیث بھی لے کر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے اور قوم آ گئی، دوبارہ جنازہ پڑھنا چاہا تو حضور نے فرمایا جنازہ دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ دعا اور استغفار کرو اس کے لیے. یہ بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ فتویٰ مرتب کیا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس سے بھی بچنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارا دین اصلی صورت میں رہے، ہاں کمی پیشی نہ ہو. آج ہم پیوند کاری کر رہے ہیں، دین کو بڑھا گھٹا رہے ہیں، تاکہ آئندہ نسل جو ہے نا تک ہمارا دین اصلی صورت میں جائے، اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو. تو جو دین ہمارا ہے وہی ہمارے لیے واجب العمل ہے. اپنی طرف سے ہمیں پیوند کاری کی اور اضافے کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک دی. حکم کیا ہے؟ چھینک والا کہے الحمدللہ، سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک دینے والا کہے یہدیکم اللہ، یہ سنت ہے. اس آدمی نے چھینک دی، الحمدللہ بھی کہا والسلام علی رسول اللہ بھی کہا. کیا کہا؟ والسلام علی رسول اللہ بھی کہا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے زیادہ متبع سنت ہے، فرمایا او اللہ کے بندے، ہمیں حضور نے تعلیم چھینک پر الحمدللہ کو دیے، آگے نہیں دی. فرمایا درود کا میں بھی قائل ہوں، لیکن حضور نے آگے والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا. تو اس لیے اس سے بھی ہو. ہاں یہ لکھا ہے کوئی اگر مسافر ہے اور وہاں اس کو غسل دے کر کسی نے جنازہ پڑھ دیا، ورثاء نہیں آئے، تو پھر ورثاء کو دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں ورثاء کی اجازت کے بغیر ہاں کوئی اگر جنازہ پڑھ لے تو پھر ورثاء کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہوگی. اگر وارث نے پڑھ لیا، ولی نے پڑھ لیا یا ولی نے اجازت دے دی نماز جنازہ پڑھنے کی، تو اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. نمبر 1. کئی باتیں ہیں. اگلے دن بھی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جی لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہیں اور جب وہ بھونکے تو کہتے ہیں اوے پوترا، اوے پوترا بس کرنا، اوے پوترا انتہا وینا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کتے کی نسل سے ہیں یا کتا ہماری نسل سے ہے؟ کتے پالنا جائز ہے، لیکن جان کی حفاظت کے لیے، مال کی اجازت کے لیے، شکار کے لیے. اس کے بغیر شوقیہ کتے پالنے کی اجازت نہیں. اور ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یار زبان کو سوچ کر بولا کرو. اے پوترا، کتے کو، ہاں وہ ایک نجس مخلوق ہے، اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، پہرے کے لیے بنائی ہے، تو اشرف مخلوقات ہے. ہاں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہنے والا اس کے نطفے سے ہے یا وہ اس کے نطفے سے ہے. محبت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے یار. ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تیرا مرتبہ مقام اور شکل و صورت ایسی ہے جیسے میری ماں، مسئلہ توجہ رکھو، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ظہار. میں آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کہہ دے ہاں انت کا امی، ہاں یا کا ظہر امی، تو میری اس طرح ہے جیسے میری ماں، یا تو اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا اس طرح ہے جیسے تیرا چہرہ اس طرح جیسے میری ماں کا چہرہ. اب شریعت کہتی ہے یہ الفاظ کہنے سے بیوی حرام ہو گئی ہے. اب یا تو غلام آزاد کرے، یا جو ہے نا 60 روزے رکھے مسلسل،
یا 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے تب یہ بیوی حلال ہوگی، ورنہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے بیوی کو ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ بیوی کا اپنا مرتبہ ہے، ماں کا اپنا درجہ ہے۔ یار سمجھا کرو مسئلے کو۔ ہاں کتا کتا ہے، اس کو بیٹا نہیں بنانا چاہیے۔ کیا کہوں یار، ہاں ہماتن داغ داغ شد پمبا کجا کجا لہب، جب سارا وجود زخمی ہو جائے تو پٹی کہاں کہاں پر باندھی جائے۔ ہمارا معاشرہ ہی الٹا ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتے کو جو ہے نا بھگا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے خدا کو یار؟ آخرت کی فکر کرو، خدا کا خوف کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی دین سیکھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔